بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 37ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی، اور ہم ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا ہے CMM لیول 2 پہ. دیٹ از دا ریپیٹیبل. اگر آپ اپنے پروسیسز کی ہم بات کرتے ہیں، لیول 2 کے پروسیسز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی مینیج آور ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس اگر آپ پراپرلی مینیج نہیں کریں گے تو ہم پروجیکٹ کو بھی اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ریکوائرمنٹس میں جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ریزن ہے پروجیکٹ کے فیلئر کا. اگر ریکوائرمنٹس کو اچھے طریقے سے مینیج نہ کیا جائے، اگر ریکوائرمنٹس ٹھیک طریقے سے نہ لکھی جائیں، انہیں ٹھیک طریقے سے نہ مینیج کیا جائے، انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ ہو، انسفیشینٹ یوزر انوالومنٹ ہو، یا ریکوائرمنٹ میں چینج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو دیز آر سم آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریزنس فار سافٹ ویئر پروجیکٹ فیلئرس. اس لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی مینیج آور ریکوائرمنٹس. اور ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پروسیسز جس میں ریکوائرمنٹ کی لسٹیشن شامل ہے، ان کی آرگنائزیشن، ان کی ڈاکومنٹیشن، اس کی چینج کنٹرول، اس کی اسٹیٹس ٹریکنگ، آل دوز تھنگس دے آر پارٹ آف دی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پروسیس. پچھلے لیکچر میں ہم گفتگو کر رہے تھے سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ کی کریپنگ پہ. بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ریکوائرمنٹ کریپ از ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ ریزنس فار سافٹ ویئر فیلئر. ریکوائرمنٹ کریپ کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک جب آپ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں آپ ڈیپ جا چکے ہوتے ہیں، اس وقت ریکوائرمنٹس کا چینج ہونا اور ریکوائرمنٹ کی چینج کی فریکوینسی بہت زیادہ ہونا. تو کریپ، نئی ریکوائرمنٹس بیچ میں آ رہی ہیں، ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے کنفیگریشن مینجمنٹ کے سلسلے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو اے اسٹیبل سیٹ آف ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس ول چینج نو میٹر وٹ. تو چینج تو ہماری اس کا ڈیولپمنٹ کا ایک ضروری حصہ ہے. اٹ ہیز ٹو بی دیئر. ریکوائرمنٹس ول چینج. آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس کو زیرو پر نہیں لے کے آ سکتے. دس از وٹ وی ہیو سین. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس چینج کو کنٹرول کیا جائے اور اس چینج کو مینیج کیا جائے. ریکوائرمنٹس چینج جو ہے، جس طریقے سے میں پہلے بھی ابھی بات کر چکا ہوں کہ اٹ از امپاسبل ٹو ڈو دیٹ، لیکن ہم اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اور وہ منیمائز کس طریقے سے ہے کہ شروع کا ریکوائرمنٹ کا فیز جب چل رہا ہے، اس وقت تو آپ ریکوائرمنٹس، نئی ریکوائرمنٹس لے کے آ رہے ہیں اور ریکوائرمنٹس ریویو ہو رہی ہیں، اور اس میں تو چینج بہرحال اس پروسیس کا حصہ ہے ہی. تو اس وقت تو میجورٹی آف دا ریکوائرمنٹس چینج ہوں گی ہی. لیکن ایک بار جب آپ ریکوائرمنٹ سے اگلے اسٹیج پہ آپ پہنچ جائیں، دیٹ از آپ یو آر ان دی ڈیزائن اسٹیج، تو پھر آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ 3% سے زیادہ پر منتھ کے حساب سے چینج نہیں ہونی چاہیے. دس از کائنڈ آف اے گڈ فگر دیٹ وی ہیو سین فرام ہسٹورک ڈیٹا. جو اچھے پروجیکٹس، جو کامیاب پروجیکٹس ہیں، ان میں ریکوائرمنٹ کی چینج جب ڈیزائن لیول پہ ریکوائرمنٹ پہنچتا ہے تو اس میں ریکوائرمنٹ کی چینج 3% پر منتھ سے زیادہ نہیں ہوتی. ریکوائرمنٹ جب ڈیزائن سے آگے جب ہم پہنچ جاتے ہیں، دیٹ از کوڈنگ کی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت ریکوائرمنٹ میں چینج جو ہے وہ 1% پر منتھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اس کو مینیج اس طریقے سے کریں کہ یہ چینج جو ہے ڈیزائن کے اسٹیج پہ 3% سے زیادہ نہیں، اور ڈیولپمنٹ کے اسٹیج پہ جب آپ کوڈنگ کا اسٹیج آپ کی آ گئی ہے، اس وقت 1% سے زیادہ، 1% پر منتھ سے زیادہ یہ ریکوائرمنٹس کی چینجز نہیں ہونی چاہیے. اور آئیڈیلی اسپیکنگ وین وی آر ان دا ٹیسٹنگ phase, then there should not be any requirement changes. And if there are proposed changes in the requirement at that stage,
then we should schedule those changes in the next releases. کیونکہ اب بالکل آخری سٹیجز پہ بات پہنچ گئی ہے، تو اس سٹیج پہ اگر آپ چینجز لے کے آئیں گے تو آبویسلی آپ شپمنٹ بھی ڈیلے کریں گے اور آپ اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کو ڈیزائن میں اور کوڈ میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. سو پھر یہ ہے کہ چینج کنٹرول بورڈ جو ہے اس کا یہ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ان چینجز کو منیمائز کیا جائے اور اسٹیج پہ چینجز کم سے کم لے کے آئیں. آئیے ذرا اب دیکھتے ہیں کہ چینجز کو ٹریک ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی میجر دی ریٹ آف چینج ان آور ریکوائرمنٹس, وٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. سو لیٹس گو ٹو دا سلائڈ. Measuring change activity is a way to assess the stability of the requirements and to identify opportunities for process improvement. The following could be measured: the number of change requests received, open and closed, the cumulative number of changes made including added, deleted and modified requirements, the number of change requests that originated from each source, the number of changes proposed and made in each requirement since it was baseline, the total effort devoted to handling changes. Keeping track of the changes in requirement gives you a handle on the stability of the requirements. اگر آپ ریکوائرمنٹس میں چینجز کو ٹریک کر رہے ہیں, ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو اس سے آپ ریکوائرمنٹ کی اسٹیبلٹی کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس آپ کی کتنی اسٹیبل ہیں. اگر ریکوائرمنٹس زیادہ چینج ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ریکوائرمنٹس اسٹیبل نہیں ہیں, اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹس کم چینج ہو رہی ہیں, یعنی کہ ان کی فریکوینسی لو ہے, ریزنیبل باؤنڈس میں ہیں, جو ہم اس سے پہلے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ جب ڈیزائن کے اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو 3% پر منتھ, اور کوڈنگ کے اسٹیج پہ پہنچے تو 1% پر منتھ, اس سے کم, اور ٹیسٹنگ کے اسٹیج پہ پہنچے تو بالکل 0 تک پہنچ جائے. دس از وٹ وی ایکچولی ٹرائی ٹو اچیو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹس ہماری اسٹیبل ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر چینج بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے ریکوائرمنٹ اسٹیبل نہیں ہے, اور اگر اس کی فریکوینسی ہماری ریزنیبل باؤنڈس میں ہے تو ریکوائرمنٹ اسٹیبل ہے. اب ریکوائرمنٹ اسٹیبل ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اسٹیبل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروجیکٹ پلان بھی آپ کا اسٹیبل ہوگا. آپ کی ریکوائرمنٹ اسٹیبل ہیں, آپ نے اس کا انالیسز اچھی طریقے سے کیا, آپ نے اندازہ لگایا, ایسٹیمیٹ کیا کہ اس میں کتنے ریسورسز, کتنا ٹائم وغیرہ چاہیے ہوگا, کتنا کاسٹ آپ کو اس کو لگے گی. اگر اس بیسک انڈرسٹینڈنگ میں ہی چینجز آ رہی ہیں, یعنی کہ آپ جس بیس پہ آپ نے سارا ایسٹیمیٹ کیا تھا وہ آپ کا بیسس ہی چینج ہو رہا ہے, ریکوائرمنٹس ہے اور ریکوائرمنٹس میں چینج ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ سارے اندازے غلط ہو گئے. تو جب تک ریکوائرمنٹ اسٹیبل نہیں ہوں گی آپ کا پروجیکٹ پلان بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا. تو پروجیکٹ پلان کی اور اسکیجول کی اور کاسٹ کی اسٹیبلٹی اور اندازے کی بہتری کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یو ہیو اے اسٹیبل سیٹ آف ریکوائرمنٹس. اور بہت زیادہ ویرنگ سیٹ آف ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ کو الٹیمیٹلی پروجیکٹ کو فیلئر کی طرف لے جائے گا, کیونکہ دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میٹ دا اسکیجول, دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو اے گڈ ایسٹیمیٹ, دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو اے گڈ ایسٹیمیٹ آف کاسٹ ایز ویل ایز دا ٹائم اینڈ دا ریسورسز نیڈیڈ فار دیٹ پروجیکٹ. اور پھر اس سے لامحالہ یہ ہوگا کہ آپ کا پروجیکٹ اوور بجٹ چلا جائے گا, اوور کیلنڈر ٹائم چلا جائے گا, اوور آپ کے ریسورسز آپ کو زیادہ چاہیے ہوں گے, اور یہ پروجیکٹ فیزیبل پروجیکٹ نہیں رہے گا, یہ پروجیکٹ فیلئر کی طرف چلا جائے گا. تو ریکوائرمنٹ کی اسٹیبلٹی کو مانیٹر کرنا ایک نہایت امپورٹنٹ کام ہے, اور یہ پروجیکٹ مینیجر اگر اس کو مانیٹر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پروجیکٹ خطرے میں ہوگا. دس از اے گریٹ رسک دیٹ دی پروجیکٹ مینیجر وڈ ہیو. اچھا, اب ریکوائرمنٹس کی اسٹیبلٹی کو مانیٹر کرنا جو ہے یہ اس چیز سے اس کا تعلق ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس میں جو چینج جو ہے اس کو مانیٹر کریں. تو چینج کو ہم کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ وی کین ٹریک, دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ وی کین لک ایٹ اور مانیٹر, اور اس سے ہم اپنے آئندہ کے پروسیسز کو بہتر بنانے میں ہم مدد لے سکتے ہیں. جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں ریکوائرمنٹ کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ بیس لائن جو آپ کی بنی اس بیس لائن میں آپ کی کتنی ریکوائرمنٹس میں چینجز آ رہی ہیں.
کتنی ریکوائرمنٹس نئی آئی ہیں, کتنی ڈیلیٹ ہوئی ہیں, کتنی ریکوائرمنٹس آپ کی چینج ہوئی ہیں جو آپ نے ایک بار پہلے جو آپ نے بیس لائن بنائی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چینجز اس میں شامل ہوں گی. چینج کا کیا مطلب ہے کہ یا آپ نئی ریکوائرمنٹ لے کے آ رہے ہیں, یا آپ ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹ کو ماڈیفائی کر رہے ہیں, یا آپ ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. تو ایون اف یو ڈیلیٹ سم تھنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ انالیسز آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا, وہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور پلانز وغیرہ آپ کو نئے سرے سے بنانے پڑیں گے. تو یہ ساری چیز جو ہے اس کو آپ کو مانیٹر کرنا ہے کہ چینجز آپ کی کیا ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ اوریجن آف چینج کیا ہے, ہو از آسکنگ فار دیٹ چینج, کس سٹیج پہ یہ چینج آ رہی ہے, کس ڈپارٹمنٹ سے یہ چینج آ رہی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس ڈیٹا کو اکٹھا کر کے انالائز کر کے آپ فیوچر میں اپنے پروسیسز کو اپنے بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو آپ مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, مختلف اینگل سے اس کو دیکھ کے انالائز کر سکتے ہیں, اور اپنے پروسیسز کی باٹل نیکس, جہاں جہاں آپ کے پروسیسز میں کمزوریاں ہیں, جہاں جہاں آپ کا پروسیسز جو ایسے ہیں جس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, جب تک آپ اس کو میجر کر کے کوانٹیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہی آپ اپنے پروسیسز کو بہتر بنا سکتے ہیں, انہیں امپروو کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کی ٹریک جو ہے, یہ ہم نے چند باتیں جو دیکھی تھیں, اس کو گراف کی شکل میں ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں اور اس سے ہم کیسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. The first thing that we can look at is number of proposed changes after SRS baseline. کہ SRS کی بیس لائن بننے کے بعد ہماری پرپوز چینجز اس کی تعداد کتنی ہے. سو یہ جو ہے یہ بڑا ایک سمپل سا گراف جو ہے ریکوائرمنٹ چینج ایکٹیویٹی کا وہ بنایا جا سکتا ہے, جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہفتے میں آفٹر SRS بیس لائننگ, پہلے ہفتے میں 5 پرپوز چینجز تھیں, دوسرے میں 8, تیسرے میں 6, چوتھے ہفتے میں 9 چینجز, پانچویں میں 14, چھٹے میں 5, ساتویں میں 5, آٹھویں میں 4, نویں میں 9, 10ویں میں 5, 11ویں میں 3, 12ویں میں 4, 13ویں میں 2, 14ویں میں 6, 15ویں میں 3, 16ویں میں 3, 17ویں میں 6, 18ویں میں 2, 19ویں میں 0 اور 20ویں میں 1. اس طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گراف جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ریکوائرمنٹ کی چینج کی ایکٹیویٹی آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرتی گئی. یعنی کہ شروع میں ریکوائرمنٹ میں چینجز زیادہ تھی, اس کی فریکوینسی زیادہ تھی, اور جوں جوں یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا گیا اس میں ریکوائرمنٹ میں چینجز آفٹر بیس لائننگ کم ہوتی گئیں. تو یہ ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ یہ ایک اچھا ریکوائرمنٹ کا پروسیس نظر آ رہا ہے. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے, اس کو دیکھنے کی, زیادہ ڈیٹیل میں اس کو انالائز کرنے کی, کہ ہم یہ ساتھ دیکھ سکیں کہ مختلف ٹائم پہ ہماری کیا ایکٹیویٹی چل رہی تھی. اگر تو لیٹس سے کہ 5ویں ہفتے میں ہم ڈیزائننگ کے اس پہ تھے اور ہماری اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی تھیں, یعنی کہ اس وقت ہماری 14 ریکوائرمنٹس نئی آئیں یا چینج ہوئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریکوینسی واز ویری ہائی. اور اس کے آس پاس اگر آپ دیکھیے کوئی 10ویں ہفتے تک ریکوائرمنٹ میں چینجز کی فریکوینسی واز ریلیٹیولی کوائٹ ہائی. تو اگر تو یہ پیریڈ ڈیزائن کا پیریڈ تھا تو obviously اٹ واز ناٹ اے گڈ ریکوائرمنٹ کا پروسیس, ہماری چینجز ڈیزائن کے وقت کافی زیادہ تھیں. لیکن اگر یہ شروع کا ہی ٹائم ہے, یعنی کہ ابھی ریکوائرمنٹ انالیسس ہی چل رہا ہے, اس وقت یہ چینجز آ رہی ہیں, تو آئی تھنک اٹ از اوکے. اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چینجز جو ہیں یہ کم ہوتی جائیں. تو اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 17ویں 18ویں ہفتے میں پہنچ کے ہماری ریکوائرمنٹس کافی حد تک اسٹیبلائز ہو گئی ہیں, اسٹیبل ریکوائرمنٹس ہو گئی ہیں, اور اس میں چینجز جو ہیں اب بہت کم آنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیے تو تقریباً 13ویں ہفتے میں ہماری 2 تھیں, اور اس کے بعد پھر 14ویں میں پھر 6 ہو گئیں, لیکن پھر 2 اور 2 اور 6. تو یہ ریلیٹیولی اسپیکنگ یہ 2 3 4 اس کے آس پاس ہماری
چینجز ان ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس سے بھی کم ہونی شروع ہو گئی. تو یہاں پر یہ چیز اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کافی حد تک اسٹیبلائز ہو چکی ہیں اور اسٹیبل ہو گئی ہیں. سو دس از اے گڈ سائن. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ پلان جو ہے وہ بھی بڑی حد تک اسٹیبلائزڈ ہوگا اور اس پہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں ریزلٹس ملنے کے چانسز بہت بہتر ہو گئے ہیں. ریکوائرمنٹس کا اوریجن ٹریک کرنا بھی ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن مہیا کر سکتی ہے. تو ریکوائرمنٹس کا اوریجن ہم اس طریقے سے ٹریک کر سکتے ہیں. چینج ریکوائرمنٹ کا اوریجن کہ ایک طرف ہماری نمبر آف پرپوزڈ چینجز ہیں, دوسری طرف چینج اوریجن ہے, اینڈ وی ہیو 6 ڈفرنٹ departments یا organizations who are proposing changes. One is our marketing department, then the management department, then our customers, then our software engineering department, then our hardware engineering department, then our testing department. تو یہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس جو ہیں they are proposing changes, and we can see that the most number of proposed changes have come from the marketing department, and then the management, then customer, then the engineering department, software and hardware engineering, and then the testing department. تو اگر ہم proposed requirements کو ہم ٹریک کرتے ہیں, ان کے اوریجن کو ٹریک کرتے ہیں, تو ہم اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو بیس لائن ہونے کے بعد ریکوائرمنٹس میں چینجز کی ریکویسٹ کر رہا ہے. اور یہاں سے یہ چیز ہماری سامنے آ رہی ہے کم از کم اس ڈائیگرام کے کانٹیکسٹ میں کہ سب سے زیادہ چینجز جو ہیں وہ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ پرپوز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کین لک ان ٹو دی پروسیسز آف دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی دے پرپوزنگ دوز مینی چینجز, اینڈ از دیئر اے وے ٹو منیمائز دوز چینجز, یا یہ چینجز بیس لائن سے پہلے ہم ان کی اگر فیڈ بیک لے لیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی, کیا ہم نے فیڈ بیک لی بیس لائن ڈاکومنٹ پہ مارکیٹنگ کی یا نہیں لی, کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے بیس لائن بنا کے اس پہ کام شروع کرنے کے بعد مارکیٹنگ کو یہ بھیجا اور پھر مارکیٹنگ والوں نے یہ کافی زیادہ چینجز پرپوز کی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو پوائنٹ ریئلی از کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے دیٹ گیوز یو این انسائٹ انٹو what is happening, and then you can analyze your processes, and then you can, depending upon the outcome of your analysis, you can try to improve your processes so that کہ آپ کی changes جو ہیں وہ minimize ہو جائیں, changes request جو ہیں وہ minimize ہو جائیں. اس طریقے سے یہ ہم نے دیکھا کہ requirement کی changes جو ہیں وہ تو بہرحال ہم دو یہاں پر ہمارے objectives ہیں. ایکچولی تو ایک ہی آبجیکٹو ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بار ریکوائرمنٹ کا ہمارا سائیکل یا اسٹیج جو ہے وہ آگے اس سے ہم گزر گئے. یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹر فال ماڈل, کہ واٹر فال ماڈل میں تو آپ نے ریکوائرمنٹس ختم کرنے کے بعد آپ ڈیزائن پہ آتے ہیں. ایون ایف وی آر ان سم سارٹ آف اٹریٹو ماڈل, فار ایگزامپل آپ RUP میں ہیں یا کسی میں ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آخر تک آپ چلتی رہیں گی. ریکوائرمنٹس یقیناً آخر تک چلتی رہیں گی, اس میں نئی ریکوائرمنٹ سامنے آتی رہیں گی اور اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں, اور مارکیٹ کے پریشر ہیں, چینج ریئلٹیز ہیں, انوائرمنٹ آپ کا چینج ہو رہا ہے, آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ نئی چیزیں سامنے لے کے آ رہا ہے, تو آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے ان ریکوائرمنٹس کو اکاموڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ اپ فرنٹ جب آپ کے پروسیسز, جب آپ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں ہیں, زیادہ سے زیادہ چینجز آپ اس سٹیج پہ لے کے آئیں, اور آہستہ آہستہ یہ چینجز جو ہیں آپ کی کم ہوتی جائیں, کیونکہ آپ ڈیولپمنٹ میں جتنے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنی آپ کی چینجز کو اکاموڈیٹ کرنے کی آپ کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, اور اتنی آپ کو اس پہ محنت زیادہ کرنی پڑے گی, اتنی آپ کو کاسٹ اس پہ زیادہ انکر کرنی پڑے گی. سو دس از اے پینفل پروسیس. سو یو وانٹ کہ اپ فرنٹ چینجز ہوں جتنی زیادہ زیادہ ہوں, اور لیٹر سٹیجز پہ چینجز کم سے کم ہوں, گو کہ وہ چینجز بہرحال وہ آئیں گی, ہم ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے.
تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں کیا وہ اسٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں. وہ اسٹیبلٹی کیسے ہے کہ اگر آپ اس کو پلاٹ کریں اور دیکھیں کہ ریکوائرمنٹس آپ کی کس طریقے سے ہے, کیا یہ آہستہ 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 اس کی فریکوینسی کم ہو رہی ہے. اگر کم ہو رہی ہے اور ایک ریزنیبل لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ 2-4 پر منتھ سارٹ آف آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں, دین یو کین پرابلی لیو ود دیٹ اینڈ یو کین سے کہ اوکے ناؤ آئی ہیو اے اسٹیبل پروسیس اینڈ یو نو دی changes in requirement has been controlled and it is minimized, اور میرا پروجیکٹ پلان میں بڑی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ول بی ایبل ٹو ورک اکارڈنگ ٹو دی پروجیکٹ پلان. دوسرا یہ ہے کہ جو چینجز کا ریکوائرمنٹس میں جو چینجز جو ہیں ان کا جو اوریجن جو ہے ان کو اگر آپ ٹریک کریں تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو از ریکویسٹنگ فار چینجز. اب یہ جو ایگزامپل تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چینجز کے لیے زیادہ ریکویسٹ کر رہا تھا, آپ کی مینجمنٹ کر رہی تھی, آپ کا کسٹمر کر رہا تھا. یہ دیز 3 were دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوٹرز یا موسٹ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹرز ٹورڈز چینج ریکویسٹ نیو پرپوز ریکوائرمنٹس. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 3 ہیں. اب اپنے پروسیسز کا ہم جائزہ لیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے پروسیسز جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. مارکیٹنگ والے کیوں نئی ریکوائرمنٹس پرپوز کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ریئلٹی ایسی ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن کچھ آپ کا ایسا ہو گیا ہو, کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ایسی آئی ہو جس کی وجہ سے یہ چیز امپورٹنٹ ہو جائے کہ آپ اپنی پروڈکٹ میں وہ ریکوائرمنٹس لے کے آئیں, ادروائز آپ کی پروڈکٹ مارکیٹیبل نہیں رہے گی. تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹنگ والوں نے اس وجہ سے آپ کی یہ ریکوائرمنٹس میں زیادہ چینجز مانگی ہوں یا زیادہ چینجز پرپوز کی ہوں. آن دی ادر ہینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ کے کوئی پروسیس میں کوئی اس طرح کی خرابی تھی یا ویکنیس تھی جس کی وجہ سے مارکیٹنگ والوں نے وقت پہ اپنی فیڈ بیک نہیں دی, اور وقت پہ فیڈ بیک نہ دینے کی وجہ سے بیس لائن ہونے کے بعد یہ ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے آئی. اسی طریقے سے کسٹمر کے ساتھ آپ کی انٹریکشن اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ فیڈ بیک جو ہے وہ بیس لائن ہونے کے بعد زیادہ سامنے آئی, یا مینجمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کم تھی, یا مینجمنٹ نے آپ کو فیڈ بیک وقت پہ نہیں دی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اس کے ریزنز ملٹیپل ہو سکتے ہیں. کوئی ریزن ایسے ہو سکتے ہیں کہ دوز آر جینوئن ریزنز, دوز آر تھنگس دیٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اینڈ یو ہیو ٹو لیو ود دوز, کیونکہ یہ سچویشن ایسی ہی ہے, یہ دیز آر دا مارکیٹ ریئلٹیز. اور کچھ ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروسیس میں کوئی ویکنیس ہو. تو جب تک آپ سب سے پہلے اس چیز کو اینالائز نہیں کریں گے کہ کون کتنی ریکوائرمنٹس پرپوز کر رہا ہے, اور ونس اگین 80-20 کا رول اس پہ اپلائی کرتے ہوئے کہ اچھا جی موسٹ ریکوائرمنٹس چینجز جو ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہیں, سو لیٹس ٹرائی ٹو اینالائز وٹ از دا ریزن فار دیٹ, اینڈ اف دیر از سم پروسیس ویکنیس تو پھر آپ اس پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں تاکہ اگلی بار اگلے پروجیکٹ میں آپ کی ریکوائرمنٹ میں وہ چینجز منیمائز ہو جائیں. تو اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ اوور دا ایئرس, اوور منتھس, اوور دی پروجیکٹس آپ اپنا پروسیس امپروو کرتے ہوئے آپ اپنی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کو بہتر آپ بنا سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے دا نیکسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی از دا ٹریسیبلٹی. ٹریسیبلٹی کیا چیز ہے اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. An SRS is said to be traced if the origin of its requirement is clear. That means that the SRS includes references to earlier supportive document. An SRS is traceable if it is written in a manner that facilitates the referencing of each individual requirement stated therein. We need to trace requirements, and requirement tracing is important to trace requirements both ways. That is the origin of a requirement and how is it implemented. It is a continuous process, and the rationale for requirements must also be traced because this information is typically lost. There are number of motivations for requirement traceability. You can have certification, change impact analysis, maintenance, project tracking, re-engineering, reuse, risk reduction, and testing.
all of these cannot be done easily if your requirements are not traced or requirements are not traceable. Requirement traceability ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. ٹریسیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ ٹریسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس آپ اپنے اس کے اوریجن تک آپ ٹریس کریں اور اٹ از ٹریسڈ بوتھ ان دی فارورڈ اینڈ بیکورڈ ڈائریکشن. کہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹریس اٹس اوریجن, ایٹ دی سیم ٹائم یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹریس دی ریلیٹڈ آرٹیفیکٹس, دیٹ از کہ where is the design document that is used to implement this requirement, how this requirement is implemented, design اس کا کدھر ہے, اس کا کوڈ کدھر ہے, یہ کون سی گوئی جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کر رہی ہے, کون سا یوز کیس جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کر رہا ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو ٹیسٹ کیسے کر رہے ہیں, وٹ ٹیسٹ کیس وچ ٹیسٹ کیس ویلیڈیٹس اور ویریفائز دا ریکوائرمنٹ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹریسیبلٹی میں شامل ہیں کہ بیکورڈ اینڈ فارورڈ کسی بھی پوائنٹ پہ میں اگر انگلی رکھ دوں, لیٹس سے کہ آپ میرے پاس ڈیزائن ڈاکومنٹ لے کے آتے ہیں, یہ کوڈ لے کے آتے ہیں, اف آئی پٹ اے فنگر آن اے کلاس ان یور ڈیزائن, یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل می کہ یہ کلاس جو ہے یہ کون سی ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, یہ کلاس کیوں ہے سسٹم میں. ریممبر کہ کوڈ یا ڈیزائن کا ہر کمپوننٹ جو ہے وہ کسی ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیزائن کے کوئی کمپوننٹ ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک کمپوننٹ ایک سے زیادہ ریکوائرمنٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہو, لیکن یہ کم از کم ایک ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی یا اس کے کچھ حصے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو وہ چاہیے. تو کوئی گوئی, کوئی ٹیسٹ کیس, کوئی آپ کا کوڈ کا سیگمنٹ, کوئی آپ کا کلاس, کوئی چیز ایسی ہو, تو اگر میں آپ کے لیے آڈیٹر کا کام کر رہا ہوں, آپ مجھے آڈٹ کرنے کے لیے بلاتے ہیں اپنے پروسیسز کے لیے, تو جو چیز سب سے پہلے میں دیکھوں گا وہ یہ ہوگا کہ کیا آپ اپنی جو آپ کے آرٹیفیکٹس ہیں وہ آپ ریکوائرمنٹس پہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں. سو اف آئی گیو یو اے ریکوائرمنٹ, کین یو ٹیل می کہ اس سے ریلیٹڈ کون کون سے آرٹیفیکٹس ریلیٹڈ ہیں, کون سی گوئز ہیں, کون سے ٹیسٹ کیسز ہیں, کون سے آبجیکٹس ہیں, کون سا کوڈ ہے, کون سی فنکشنلٹی ہے, کون سی یوز کیسز ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. ایٹ دی سیم ٹائم اف آئی لائک آئی سیڈ کہ آپ میں کسی کلاس پہ انگلی رکھتا ہوں کہ یہ کلاس ہے, آپ مجھے بتائیے کہ یہ کلاس کون سے ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال ہوگی, یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل دیٹ. سو یہ دس از واٹ از مینٹ بائی ٹریسیبلٹی. یہ ٹریسیبلٹی جو ہے یہ کیوں ضروری ہے, اس کی موٹیویشن کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سرٹیفکیشن, ہم ٹریسیبلٹی کے ذریعے سرٹیفکیشن دے سکتے ہیں. سرٹیفکیشن کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہماری ریکوائرمنٹ کی ٹریسیبلٹی ہے, ہم نے ساری ریکوائرمنٹس کو ٹریس کیا ہوا ہے, اینڈ وی نو کہ کون سی ریکوائرمنٹ کے لیے کون سا ٹیسٹ کیس ایگزیکیوٹ ہوا اور اس ٹیسٹ کیس کا کیا جواب آیا, تو وی کین سرٹیفائی کہ ہاں جی اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے اس طریقے سے ویریفائی کیا تھا اور یہ کام ٹھیک ہو گیا تھا. سو یہ ایک سرٹیفکیشن کا ایک مرحلہ ہے, یہ ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہاں جی اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, اس کو ہم نے سرٹیفائی کیا ہے. اگر آپ اس کو ٹریس اس کے ٹیسٹ کیس تک نہیں کر پاتے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سرٹیفائی کہ یہ ریکوائرمنٹ آپ نے کمپلیٹ کی ہے کہ نہیں ہے. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل کہ یہ ریکوائرمنٹ آپ نے ٹریس کی, یہ آپ نے کمپلیٹ کی ہے کہ نہیں کی. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس اگر وہ پوری طریقے سے ٹریسیبل نہ ہوں, اگر وہ پوری طریقے سے ٹریس نہ کی جا رہی ہوں, تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ ڈلیور کرتے ہیں اور اس میں کوئی کی ریکوائرمنٹس جو ہیں مس ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے ٹریسیبلٹی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو ایسا ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے. ہم یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹریسیبل کیا جا سکتا ہے, بڑے آسانی سے یہ کام اچیو کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از کہ یہ ٹریسیبلٹی سے آپ اس کی سرٹیفکیشن آپ اس کی کر سکتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے اس کا امپیکٹ انالیسس. جب آپ ریکوائرمنٹ میں کوئی چینج لیٹ سے کوئی پرپوز کرتا ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اینالائز دی امپیکٹ آف دیٹ پرٹیکولر چینج ان دا ریکوائرمنٹ. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ٹریسیبل نہیں ہے, اف یو ڈو ناٹ نو کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس کا یہ یوز کیس ہے, اس کا یہ گوئی ہے, اس کا یہ کلاس ہے, اس کا یہ ٹیسٹ کیسز اس کے ساتھ ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, اور میں اس ریکوائرمنٹ میں یہ چینج کر رہا ہوں,
اب اس ریکوائرمنٹ میں چینج کرنے کا مطلب ہے کہ مجھے اس گوئی میں چینج کرنی ہے, اس یوز کیس میں چینج کرنی ہے, اس کلاس میں چینج کرنی ہے, اس کوڈ میں چینج کرنی ہے, اس ٹیسٹ کیس میں چینج کرنی ہے, بیکاز یہ ساری چیز اس کے ساتھ آئے گی. اور پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چینج کی نیچر کیا ہوگی, اس چینج سے ریلیٹڈ چینجز اور کیا ہوں گی, اینڈ دین آئی ول بی ایبل ٹو اینالائز دی امپیکٹ آف دیٹ ون چینج, کہ یہ کس کس جگہ پہ جا کے چینج ہو رہی ہے اور اس چینج کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو امپیکٹ انالیسس کرنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو دا ٹریسیبلٹی ان آور ریکوائرمنٹس. اگر ٹریسیبلٹی نہیں ہے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اینالائز دی امپیکٹ آف دوز ریکوائرمنٹس. اسی طریقے سے مینٹنس کے دوران میں ہمیں چینجز کو دیکھنا ہے. مینٹنس کس چیز کا نام ہے؟ مینٹنس میں بھی چینجز آئیں گے. آپ نے جو اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں مینٹنس میں, آپ نے کوئی بگ فکس کرنا ہے, آپ نے کوئی نئی ریکوائرمنٹس آپ نے بیچ میں لے کے آنی ہے, کوئی اڈیپٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. تینوں طرح کی ریکوائرمنٹس جو ہیں مینٹنس کے دوران میں جو سامنے آ سکتی ہیں. اب ہر ایک کا تعلق اس چیز سے ہے, لیٹ سے کہ جی آپ نے کوئی بگ فکس کرنا ہے. اگر آپ نے وہ ڈیفیکٹ کو فکس کرنا ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو, آپ کے جی کس جگہ پہ یہ ریکوائرمنٹ تھی, اس میں آپ نے اصل میں ریکوائرمنٹ یہ تھی, آپ نے یہ ریکوائرمنٹ اس طریقے سے سمجھی, تو یہ آپ کو تھوڑی سی ریکوائرمنٹ میں یہ چینج ہے, یا یہ دس از وٹ یو نیڈ ٹو امپلیمنٹ. اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کو ٹریس کر پائیں گے, اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو فکس دیٹ ڈیفیکٹ. اینڈ ونس اگین آپ کو سارا اس کا امپیکٹ انالیسس بہرحال پھر سے کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے پروجیکٹ کی ٹریکنگ میں یہ ہم نے دیکھا کہ ریکوائرمنٹ کی چینج جو ہے وہ آپ کو مددگار ہوتی ہے, کہ جب آپ ریکوائرمنٹس کو ٹریس کر رہے ہیں, آپ نے سارا دیکھ لیا, اب آپ ذرا سی چینج کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پروجیکٹ جو ہے آپ کا کتنا آؤٹ آف سنک نکل گیا, کتنا آؤٹ آف ٹریک نکل گیا, اور پھر آپ نے چیزوں کو واپس لے کے آنا ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی کون کون سی چیزیں جو ہیں آپ اسے ری یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ٹریسیبل ہوں گی, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس ایک دوسرے سے ملتی جلتی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کا آپس میں تعلق ہے, اور یہ ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے آپ نے یہ کلاس یوز کی تھی, کیا یہ کلاس دوسرے ریکوائرمنٹ میں استعمال ہو سکتی ہے؟ اٹ کین اونلی بی ڈن اف یو ہیو سم ٹریسیبلٹی. آپ کو یہ پتا ہو کہ ریکوائرمنٹس کا آپس میں تعلق کیا ہے, سملیرٹیز کیا ہے, اور کون سی ریکوائرمنٹ کس چیز سے آپ نے امپلیمنٹ کی تھی, کس طریقے سے کی تھی, اور کیا وہ کمپوننٹ آپ اسے ری یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹیسٹنگ میں یہ ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایچ ریکوائرمنٹ مسٹ بی ٹریسڈ ٹو ٹیسٹ کیس اور سیٹ آف ٹیسٹ کیسز, کیونکہ آپ نے پورے ٹیسٹ کیسز جو آپ نے بنانے ہیں, ہر ریکوائرمنٹ کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو اگر آپ کی یہ اس میں ٹریسیبلٹی نہیں ہے ریکوائرمنٹ سے یوز کیس پہ اور یوز کیس سے آپ کی ٹیسٹ کیس پہ, تو پھر آپ اس کو ٹیسٹنگ آپ کی کوریج جو ہے اس کی کمپلیٹنس جو ہے اس کو آپ گارنٹی نہیں کر سکتے, یا کوریج جو ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں لگے گا کتنی ریکوائرمنٹس آپ نے کور کی ہیں اور کتنی آپ نے ریکوائرمنٹس کور نہیں کی. سو ٹریسیبلٹی پلیز اے ویری امپورٹنٹ, ویری سگنیفیکنٹ رول, اینڈ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آپ کی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. ٹریسیبلٹی اچیو کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیر آر اے نمبر آف ٹولس وچ لیٹ یو ٹریس ریکوائرمنٹس, اور وہ لنکس ریکوائرمنٹس کے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. دیر آر کمرشل ٹولس اویلیبل ان دا مارکیٹ. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, دس ریکوائرمنٹ از لنکڈ ود دس یوز کیس, دس یوز کیس از لنکڈ ود دس GUI, دس کلاس, دس ڈیزائن آرٹیفیکٹ, دس کوڈ, دس ٹیسٹ, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور وہ پورا کا پورا اکراس دا لائف سائیکل آپ کو لنکس آپ کو مہیا کرتے ہیں. اور اس طرح کے جو ٹولس جو ہیں وہ اگر کسی سٹیج پہ کہیں پر کوئی چینج ہو, تو کیونکہ اس نے ایک پوری چین اسٹیبلش کی ہوئی ہے فرام ون اینڈ ٹو دی ادر, تو وہ اس چین کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے مختلف رنگوں میں, اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ لیٹ سے کہ یہ ریکوائرمنٹ چینج ہوئی تھی, تو اس وجہ سے اس چین میں یہ آرٹیفیکٹس جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں, یہ کمپوننٹس جو ہیں, ان کو ہو سکتا ہے چینج کرنے کی ضرورت پڑے, تو آپ ان کو دیکھ لیجئے. تو اس طرح کے ٹولس, کمرشل ٹولس آر اویلیبل. یہ ٹولس اکثر اوقات دے آر کوائٹ ایکسپینسو, سو دے آر اونلی فیزیبل ان موسٹ کیسز, دے آر فیزیبل
if you have large projects or large organizations. ٹریسیبلٹی جو ہے ادروائز کافی آسانی سے سمپل اسپریڈ شیٹس یا اس طرح کے میکانزم سے بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں, ایگزامپل اسپریڈ شیٹ جس میں یہ ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی کو ہم نے ماڈل کیا ہوا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے ریکوائرمنٹس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. بڑا سمپل سی اسپریڈ شیٹ ہے. تو آئیے ذرا اسکرین پہ چلتے ہیں. ان دس ٹریسیبلٹی میٹرکس وی ہیو اے اسپریڈ شیٹ. On the left hand side of the spreadsheet we have the requirements. So each requirement is traced on to a functional requirement which is traced on to use case, then the GUI, the module in which this requirement is implemented, the test case ID for this requirement. اچھا, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ there are number of things that you need to understand here. It is quite possible کہ ایک requirement جو ہے وہ اس کے against there are number of use cases. Typically ایسا ہوگا نہیں, ایک requirement ایک use case میں آپ کو ہو جائے گی, لیکن یہ possible ہے کہ ایک سے زیادہ use cases میں مل کے وہ requirement جو ہے وہ user requirement جو ہے وہ مختلف use cases میں سے مل کے آپ کو اچیو ہو رہی ہے. گوئز ڈیفینیٹلی ایک سے زیادہ گوئز انوالو ہو سکتی ہیں ایک ریکوائرمنٹ کی سیٹسفیکشن میں. اسی طریقے سے ایک ریکوائرمنٹ کسی ایک موڈیول میں وہ ہوگی, اور ایک ریکوائرمنٹ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ آپ کو ٹیسٹ کیسز چاہیے ہوں گے, تو ایک سے زیادہ ٹیسٹ کیسز ایک ریکوائرمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم the same use case can be associated with more than one requirement. So the relationship between the requirement and use case is many to many. اسی طریقے سے requirement and GUI may be many to many. تو یہ many to many relationships یہ مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گی. یہ ضروری نہیں کہ ایک use case ایک requirement سے related ہو یا ایک GUI ایک requirement سے related ہو. It's quite possible کہ ایک requirement میں ایک سے زیادہ GUIs involved ہیں اور ایک GUI ایک سے زیادہ ریکوائرمنٹس میں استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں. ایز یو کین سی تھوڑا سا مینول اس میں کام کرنا پڑے گا, بٹ اسپریڈ شیٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ چیز آپ آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اینڈ دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹولس دیٹ یو کین ہیو, سمپلسٹ اینڈ ویلیو ایڈنگ ٹولس جو آپ کے پاس اویلیبل ہو سکتا ہے. سو ٹریسیبلٹی جو ہے اس کو اگر آپ شروع سے جب آپ ریکوائرمنٹس لکھ رہے ہیں اور ہر سٹیج سے آپ آگے نکل رہے ہیں, تو اگر آپ ساتھ ساتھ یہ اس ٹریسیبلٹی میٹرکس میں انفارمیشن آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو اٹ از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس. آپ نے ایک ریکوائرمنٹ پکڑی, اس کو انالائز کیا, آپ نے دیکھا کہ اس سے ریلیٹڈ یہ یوز کیس بنا اور یہ گوئی بنی, اور وہ چیز آپ نے اس ٹریسیبلٹی میٹرکس میں لکھ دی. اگر آپ ایسا کریں گے تو اٹ از اے ٹریویل پروسیس. اگر آپ یہ ایکٹیویٹی بعد میں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ذرا مشکل کام ہو جائے گا, پھر آپ کو مشکل سے وہ دیکھنا پڑے گا, بیکاز ونس یو ہیو لاسٹ دیٹ انفارمیشن تو پھر اس انفارمیشن کو دوبارہ گیدر کرنا از اے ٹیڈیس, اٹس اے نان ٹریویل ایکٹیویٹی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو کرتے رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ کریں گے تو بڑی آسانی سے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کالم میں انفارمیشن فل کرتا رہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر میری ذمہ داری ہے کہ میں نے گوئز ڈیزائن کرنی ہے تو میں اس چیز کو انشور کر رہا ہوں کہ ساری گوئز جو ہیں وہ ساری ریکوائرمنٹس پہ میپ ہو رہی ہیں. اگر کوئی دوسرا شخص ہے, دوسری ٹیم ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کیسز جو ہے وہ ڈیزائن کرنے ہیں, تو وہ یہ ہے اس چیز کو انشور بنائیں گے کہ ساری ریکوائرمنٹس ہیو بین کورڈ ان دوز ٹیسٹ کیسز. تو اپنی اپنی جو ذمہ داری کا حصہ ہے وہ کالم آپ بیچ میں ڈالتے رہیں. بڑی آسانی سے اس طرح کی اسپریڈ شیٹ آپ بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو مینول کام ہے اس کو مینٹین کرنا, بیکاز آبویسلی دس از اے اسپریڈ شیٹ, لیکن اس کو اس طرح کی اسپریڈ شیٹ کے اوپر بڑا آسانی سے آپ میکرو لکھ کے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کی آسانی آپ کے لیے پیدا کر دے اس انفارمیشن کو مینٹین کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کی کمپنی ایسی ہے وچ کین افورڈ کیس ٹول جو اس سارے پروسیس کو آپ کو مینیج کرنے میں آپ کی مدد دے,
تو دین یو شوڈ بائی دیٹ کیس ٹول اینڈ یوز دیٹ کیس ٹول, بیکاز اس سے اوور آل آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی, خاص طور پہ اگر آپ کا پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ ہے اور کمپلیکس پروجیکٹ ہے. تو اس طرح کے کیس ٹولس آر اویلیبل, بہت تعداد میں اویلیبل ہیں, کئی کیس ٹولس ہیں. آئی مین یو کین جسٹ گو آؤٹ دیئر اینڈ لک ایٹ دا ڈفرنٹ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ ٹولس. جو بھی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ ٹول ہوگا وہ آپ کو اس طرح کی چیز فراہم کرے گا. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا, دیٹ واز دی کانسیپٹ آف آرگنائزیشن. کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ میں ریسیٹیشن ضروری ہے, اس کے بعد ٹریسیبلٹی ہے, مینجمنٹ اس میں آرگنائزیشن بھی ضروری ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس کو کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں. اگر آپ نے ریکوائرمنٹس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوگا تو اس کی مینجمنٹ آسان ہوگی. اگر آپ نے ریکوائرمنٹس کو اچھے طریقے سے آرگنائز نہیں کیا ہوگا تو اس کی مینجمنٹ مشکل ہوگی. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں. An SRS is organized if requirements contained therein are easy to locate. This implies that requirements are arranged so that requirements that are related are correlated. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کوئی فائل اپنی مینٹین کرتے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن مینٹین کرتے ہیں, اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوگا تو آپ اس میں سے انفارمیشن کافی آسانی سے آپ ڈھونڈ سکیں گے. سو این ایس آر ایس از سیٹ ٹو بی آرگنائزڈ اگر آپ کوئی ریکوائرمنٹ اس میں آسانی سے آپ ڈھونڈ سکیں. اگر ریکوائرمنٹ آپ آسانی سے نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ کو ریکوائرمنٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور بڑا آپ کو وقت لگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس آر ایس آپ کی اچھے طریقے سے آرگنائزڈ نہیں ہے. تو جس طریقے سے مثلا آپ فائلنگ کیبنٹ اپنی مینٹین کرتے ہیں, یا لائبریری میں کتابیں اپنی مینٹین کرتے ہیں, یا اس طرح کے مختلف پروسیسز ہیں, اسی طریقے سے آپ کو اپنی ایس آر ایس میں اپنی ریکوائرمنٹس کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ریکوائرمنٹس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو ٹریک کرنے سے سب سے پہلے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کو ڈھونڈنی پڑے گی. ریکوائرمنٹ ڈھونڈنے میں اگر آپ کو آسانی ہوگی تو پھر ہی آپ آگے اپنا پروسیس آسانی سے کر سکیں گے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ شوڈ بی پٹ ٹوگیدر اینڈ دے شوڈ بی آرگنائزڈ ان اے وے کہ وہ ایک جگہ پہ آپ ان کو دیکھ سکیں, ایک جگہ پہ آپ ان کو پا سکیں. یہ کانسیپٹ آرگنائزیشن کا بڑا سمپل سا ہے. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ کا کانسیپٹ دیکھ چکے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریلیٹڈ ڈیٹا اینڈ فنکشنلٹیز پٹ ایٹ ون پلیس. تو یہاں پر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ the requirements that are related are co-located. They are correlated and co-located. ایک جگہ پہ ان کو رکھا جائے تاکہ جب ہم ایک ریکوائرمنٹ ہم ڈھونڈ رہے ہوں تو جس چیز سے متعلق وہ ریکوائرمنٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ساری ریکوائرمنٹ اس جگہ پہ موجود ہیں, اور پھر وہاں پر ہم ان کو آسانی سے ہم ٹریس کر سکتے ہیں, آسانی سے ہم ان کو ٹریک کر سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے ڈیٹیل میں جب ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پہلا کورس پڑھا تھا تو اس میں ہم نے ریکوائرمنٹس کا ڈاکومنٹ دیکھا تھا کہ ریکوائرمنٹ کا ڈاکومنٹ جو ہے کس طریقے سے لکھا جانا چاہیے اور اس میں کیا سیکشن ہونے چاہیے. اس سلسلے میں دیر آر نمبر آف اسٹینڈرڈس دیٹ آر اویلیبل دیٹ یو کین آلسو یوز ٹو آرگنائز یور ریکوائرمنٹس. وٹ آر دوز اسٹینڈرڈس؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. Clients and developers, they may have their own way of organizing an SRS. So if you have a client, the client may impose an SRS template or manner in which the SRS needs to be organized. آپ کی آرگنائزیشن کا اپنا ٹیمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے. Then there are templates developed by the US Department of Defense that are available. NASA کے templates ہیں, they are available. And then there is this template developed by IEEE ANSI standard, and that template can also be used. ان ٹیمپلیٹس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں. جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ کلائنٹ کا کوئی اپنا ٹیمپلیٹ ہو سکتا ہے, تو کلائنٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس کو اس طریقے سے آرگنائز کریں. اب یہ کلائنٹ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کیوں کہے گا؟
دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کلائنٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ وینڈر سے بیک وقت کام کر رہا ہو، تو اس کے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پروجیکٹ پہ یا مختلف پروجیکٹس پہ مختلف وینڈرز کام کر رہے ہوں، اور اگر ہر وینڈر اپنا اسٹینڈرڈ یوز کرے گا، اپنا اسٹائل یوز کرے گا، تو کلائنٹ کو وہ انفارمیشن جو مختلف وینڈرز سے اس کے پاس آ رہی ہے اس کو آرگنائز کرنے میں مشکل ہوگی. سو کلائنٹ اکثر اوقات، خاص طور پہ بڑے کلائنٹس جو ہیں، انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈس ڈیولپ کیے ہوتے ہیں اور وہ اسٹینڈرڈس وینڈرز کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، آپ نے جو بھی انفارمیشن ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے اور اس شیپ اینڈ فارم میں آپ نے وہ انفارمیشن ہمیں دینی ہے. اگر کلائنٹ آپ کو وہ میکانزم دیتا ہے یا وہ ٹیمپلیٹ دیتا ہے تو ظاہر ہے آپ نے کلائنٹ کی ٹیمپلیٹ کو یوز کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن کی ٹیمپلیٹ بھی ہو، اگر کلائنٹ نہیں دیتا تو آپ وہ ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیمپلیٹ نہیں ہے تو یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس یا ناسا کی ٹیمپلیٹس یوز کر سکتے ہیں. ان ٹیمپلیٹس میں بس یہ چیز یاد رہے کہ یہ ٹیمپلیٹس زیادہ بڑے کمپلیکس پروجیکٹس کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کافی کمپریہنسو ٹیمپلیٹ ہے، اور اگر آپ اس ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن دیٹ یو نیڈ ٹو پرووائڈ، اور یہ انفارمیشن اسی وقت فیزیبل ہوتی ہے، یہ ٹیمپلیٹ اسی وقت فیزیبل ہے جب آپ بہت کمپلیکس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. ادروائز یہ شاید ٹیمپلیٹ چوز کرنا اتنا فیزیبل نہیں ہے. ہاں، جو ٹیمپلیٹ جو خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے IEEE اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ، جو IEEE والوں نے ڈیولپ کی ہے، اور وہ ٹیمپلیٹ از آلسو اویلیبل. جب ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پہلا کورس دیکھا تھا تو جو ہم نے ٹیمپلیٹ یوز کی تھی دیٹ ٹیمپلیٹ واز بیسڈ اپون IEEE اسٹینڈرڈ. اسی IEEE اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ٹیمپلیٹ بنائی تھی. فرق یہ تھا کہ IEEE اسٹینڈرڈ کی جو ٹیمپلیٹ جو ہے اس میں یوز کیسز نہیں ہیں، کیونکہ ماڈرن دور ہے اور ماڈرن اس میں یوز کیسز جو ہے ایک امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، اور آج کل جو ریکوائرمنٹس لکھی جا رہی ہیں وہ اکثر اوقات اس میں یوز کیسز ہم لکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وی تھاٹ کہ وی نیڈیڈ ٹو ماڈیفائی دی IEEE اسٹینڈرڈ. یہ IEEE اسٹینڈرڈ کچھ سال پہلے کا ڈیفائن کیا ہوا ذرا تھوڑا سا یہ کرنٹ پریکٹسز سے ذرا پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ذرا پیچھے چل رہا ہے، اس وجہ سے اس میں وہ کمی تھی، یعنی کہ یوز کیسز اس میں نہیں تھے. لیکن بہرحال جو ہم نے آپ کو آرگنائزیشن دی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پہلے کورس میں دیٹ واز بیسڈ آن IEEE اسٹینڈرڈ، تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس پہ بیس کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کی کوئی نئی چیز بھی بنا سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ چیز سمجھیں اور یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو اس ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے تاکہ آپ آسانی سے ریکوائرمنٹس کو ڈھونڈ سکیں، اور ایک جیسی ریکوائرمنٹس اگر آپ ایک جگہ پہ رکھیں گے، ایک موجود سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ ایک جگہ پہ رکھیں گے تو اس میں آپ کو کافی آسانی ہوگی، ادروائز آپ کو ریکوائرمنٹس کو ڈھونڈنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس میں ہم نے چینج مینجمنٹ پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کی، بیکاز چینج مینجمنٹ میں ہم کنفیگریشن مینجمنٹ کے حوالے سے گفتگو ڈیٹیل میں کر چکے تھے. بہرحال باقی اس میں جو مختلف ایکٹیویٹیز تھیں ان میں بھی تھوڑی جس میں ہم نے ٹریسیبلٹی پہ ڈیٹیل میں ہم نے بات کی، ہم نے آرگنائزیشن پہ کچھ تھوڑی سی بات کی. آرگنائزیشن پہ ونس اگین ڈیٹیل میں اس لیے بات نہیں کی کہ یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پہلے کورس میں اس چیز کو ہم نے کور کر لیا تھا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ریکوائرمنٹس کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کریں گے تو آپ پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ CMM لیول 2 پہ کی پروسیس ایریا ہے. اٹ از این امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا، اور اس کے بغیر آپ ریپیٹیبل پروسیسز آپ نہیں بنا سکتے. یہ چیز یاد رہے کہ ریکوائرمنٹس میں جو خرابیاں جو ہیں یہ اکثر اوقات پروجیکٹ کے فیلئر کی طرف لیڈ کر دیتی ہیں، اور یہ خرابیاں جو ہیں یہ خرابیاں اس میں جو سب سے بڑی خرابیوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور دوسری جو ایک اور اس سے جو بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس آپ کی
انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے بہت دیر تک آپ کو ریکوائرمنٹس آپ کو ملتی رہتی ہیں اور کریپنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ، انسفیشینٹ یوزر انوالومنٹ، یہ لیڈ کرتی ہے ٹوورڈز کریپنگ ریکوائرمنٹس. کریپنگ ریکوائرمنٹس کس چیز کا نام ہے کہ جب آپ نے پروجیکٹ شروع کر دیا، آپ نے بیس لائن بنا لی، بیس لائن بننے کے بعد ریکوائرمنٹس میں چینجز آئیں. اب وہ چینجز کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ وہ چینجز ہو سکتی ہیں کہ ریکوائرمنٹس میں نئی ریکوائرمنٹس ہوں، جو آپ نے ریکوائرمنٹس لکھی ہیں ان ریکوائرمنٹس میں آپ ماڈیفکیشن ہو، وہ ریکوائرمنٹس اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے کلائنٹ چاہ رہا ہے، بلکہ اس میں وہ فرق طریقے آپ نے کچھ فرق سمجھا ہے یا آپ نے ٹھیک طریقے سے کیپچر نہیں کی، یا ریکوائرمنٹس آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. تو ہر بار جب یہ چینج ہوتی ہے تو آپ کی بیس لائن چینج ہوتی ہے. جب بیس لائن آپ کی چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا پروجیکٹ پلان آپ کا چینج ہو گیا، آپ کی ریسورس ایلوکیشن چینج ہوگی، آپ کی کاسٹنگ چینج ہوگی، آپ کا ٹائم اسکیڈول چینج ہو گیا، ایوری تھنگ از شیٹرڈ. تو یہ جو چیز ہے اس کو مینج کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پہ اپنی گفتگو ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بزنس پروسیس ری انجینئرنگ پہ اپنی گفتگو شروع کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.